صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یبلونکم، البتہ آزمائے گا تمہیں، اللہ بشیء، کسی قدر، من الصید، شکار سے، تنالہ، کر لیتے ہیں اس کو، ایدیکم، تمہارے ہاتھ تمہارے، ورماحکم، اور نیزے تمہارے، لیعلم، تاکہ معلوم کرے، اللہ من کے کون، یخافہ، ڈرتا ہے اس سے، بالغیب، غائبانہ، فمن، پس جو کوئی، اعتدی، زیادتی کرے، بعد ذالک، اس کے، فلہ، پس اس کے لیے، عذاب ہے، علیم، دکھ دینے والا۔ فرمایا مومنو، کسی قدر شکار سے جن کو تم ہاتھوں اور نیزوں سے پکڑ سکو، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، یعنی حالت احرام میں شکار کی ممانعت ہے، تاکہ معلوم کرے کہ اس سے غائبانہ کون ڈرتا ہے، تو جس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ مارو، الصید، شکار کو، وانتم، اور تم، حرم، احرام میں ہو، ومن، اور جو، قتلہ، مار دے اس کو، منکم، تم میں سے، متعمداً، جان بوجھ کر، فجزاء، پس بدلہ ہے، مثل، مانند، ما قتل، اس کے جو مارا، من النعام، مویشی یا چارپایا، یحکم، حکم کرے، بھی، اس کو، ذوی عدل، دو صاحب عدل، معتبر شخص، منکم، تم میں سے، ہدیً، قربانی، بالغا، پہنچائی جائے، الکعبۃ، کعبہ کو، او یا کفارۃ، کفارہ ہے، طعام، کھانا کھلانا، مساکین، مسکینوں کو، او یا عدل، برابر، ذالک، اس کے، صیاماً، روزے رکھے، لیذوق، تاکہ چکھے، وبال، سزا، امرہ، کام اپنے کی، عفا، معاف کیا، اللہ نے، اما، اس سے جو، سلف، پہلے ہو چکا، ومن، اور جو، عاد، پھر کرے گا، فینتقم، پس انتقام یا بدلہ لے گا، اللہ منہ، اس سے، واللہ، اور اللہ، عزیز، زبردست، ذو انتقام، بدلہ لینے والا۔ فرمایا مومنو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور جو تم میں سے جان بوجھ کر اسے مارے تو یا تو اس کا بدلہ دے، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح کا چارپایا جسے تم میں سے دو معتبر شخص مقرر کر دیں، قربانی کرے، اور یہ قربانی کعبے پہنچائی جائے، یا کفارہ دے، اور دو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھے، تاکہ اپنے کام کی سزا کا مزہ چکھے۔ اور روزے رکھنے کی جو مقدار ہے، 1 کلو گیہوں کے بدلے 1 روزہ، جو لکھا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر لکھا ہے، اور جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شکار کو مت قتل کرو اس حال میں کہ تم احرام والے ہو، اور تم سے جو اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو چوپایوں میں سے اس کی مثل بدلہ ہے جو اس نے قتل کیا، جس کا فیصلہ تم میں
سے 2 انصاف والے کریں بطور قربانی جو کعبہ میں پہنچنے والی ہے، یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اس کے برابر روزے رکھنا تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کر دیا جو گزر چکا، اور جو دوبارہ کرے تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ سب پر غالب بڑے انتقام والا ہے۔ یعنی احرام کی حالت میں جیسا شکار مارے اسی کے برابر نذرانہ دے، خواہ وہ شکار بھول کر ہی کیوں نہ مارا ہو، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو احرام کی حالت میں شکار مار ڈالے اس کے ذمے 1 مینڈے کی قربانی ہے۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ یعنی اس جانور کو مکہ معظمہ میں لے جا کر ذبح کیا جائے، اور وہیں اس کا گوشت مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور جو اس کی قربانی دے گا وہ اس میں سے نہیں کھا سکتا۔ آگے فرمایا، احل حلال کیا گیا لکم تمہارے لیے صید البحری شکار دریا کا، وطعامہ اور کھانا اس کا، متاعًا فائدہ، لکم تمہارے لیے، وللسیارۃ اور مسافروں کے لیے، وحرم اور حرام کیا گیا، علیکم تم پر، صید شکار، البری جنگل کا، ما جب تک، تم رہو تم حرماً احرام میں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ کہ الیہ طرف جس کی تحشرون اکٹھے کیے جاؤ گے، جعل بنایا اللہ نے، الکعبہ کعبہ کو، البیت الحرام گھر عزت والا، قیام کا باعث، موجب امن، کس کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، والشہر اور مہینوں کو، الحرامی عزت کے حرمت والے، والہدی اور قربانی کو، والقلائد اور پٹے والے ڈالے ہوئے جانوروں کو، ذالک یہ، لتعلموا اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وان اللہ اور یہ کہ اللہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے علم رکھتا ہے۔ اعلموا جان رکھو، ان اللہ یہ کہ اللہ شدید سخت ہے، العقاب عذاب میں، وان اللہ اور یہ کہ اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی نہیں اوپر، الرسول رسول کے، الا مگر، البلاغ پہنچا دینا، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم مخفی رکھتے ہو۔ فرمایا، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے، اور جنگل کی چیزوں کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں رہو تم پر حرام ہے، اور اللہ سے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ڈرتے رہو۔ اللہ نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے، اور عزت کے مہینوں کو، اور قربانی کو، اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور یہ کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام خدا کا پہنچا دینا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ مخفی کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔
کل کہہ دو لا یستوی نہیں برابر ہوتے الخبیثہ ناپاک والطیبی اور پاک ولو اگرچہ اعجابا کا اچھی لگے بھلی لگے تجھے کثرت الخبیثی ناپاک کی فتقو پس ڈرتے رہو اللہ سے یا اولی الالباب اے صاحب عقل کیوں لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ فرمایا کہہ دو کہ ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں خوشی لگے تو عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ رستگاری حاصل کرو۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی سے صدقہ قبول کرتا ہے تو حلال کمائی سے کیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اسے پالتا بڑھاتا رہتا ہے جس طرح کوئی تم میں سے اپنا بچھڑا پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کھجور، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔